نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ سے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ تو پہلے مختصر تفصیل کی جائے گی، سورت کے بارے میں جانا جائے گا اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں۔ اسے قرآن ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور کتاب العظیم بھی کہا جاتا ہے، قرآن العظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت میں کیونکہ دعا بھی ہے نا، تو ہم سب سے پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں نماز، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ پورے کے پورے قرآن کی صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ساتھی سے کہا کہ میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع المثانی ہے، یعنی کہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس جیسی نہ کوئی سورت تورات میں نازل کی، اور نہ ہی انجیل میں نازل کی، نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی فرقان یعنی کہ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں سب سے بڑھ کر یہ صورت ہے، اور وہ ہے سبع المثانی۔ اس صورت کی فضیلت جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ کو ایک اور حدیث بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نور کی خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ پڑھتے ہیں نا ہم رات کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی ہیں جو نور عطا کیے گئے۔ اور پھر فرشتے نے کہا آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی صرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی آپ نے کوئی دعا کرنی ہو تو پہلے سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھی جائے، اور سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت بھی پڑھ لی جائیں اور بعد میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا سے پہلے یاد رہے کہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، بعد میں بھی اور پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی تعریف کی۔ تو ہر بات پر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں الحمدللہ۔ کوئی آپ سے ملے کہے کیا حال ہے، کہیں الحمدللہ۔ کوئی آپ سے کوئی زیادتی کر جائے تو پھر بھی کہیں الحمدللہ۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعامات کو بڑھا دے گا۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کلمے کو اپنی زبان پر رکھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کھانا کھائے تب بھی کہے الحمدللہ،
پانی پی کر ہٹے تب بھی کہے الحمدللہ، اور خوشگوار ہوا ہو، موسم ہو، کیسا بھی ہو کہے الحمدللہ، تکلیف ہو، خوشی ہو، ہر بات میں کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اپنی زبان پر اس کلمے کو دن رات جاری رکھے۔ اپنی صحت کے بارے میں دیکھے، اپنے آپ کو کوئی بیماری ہے پھر بھی ہر حالت میں کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یقین کریے میزان میں بہت ہی بھاری کلمہ ہے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، جو کہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ضرور پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کا آغاز فرماتے تب بھی کہتے الحمدللہ، نیند سے بیدار ہوتے تب بھی کہتے الحمدللہ، سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کہتے الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ان میں کلمات پڑھتے الحمدللہ، اس میں بھی الحمدللہ ہے الحمدللہ۔ چھینک آتی تب بھی کہتے الحمدللہ، اچھا خواب دیکھے تو کہیں الحمدللہ۔ بہتری بھلائی کچھ بھی ہو آپ کی زندگی میں، آپ کے زبان پر یہ کلمہ ضروری رہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ۔ یعنی سب تعریفیں، سب کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ ہم کیوں کریں اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف، کیوں کرتے ہیں ہم؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ الحمدللہ زبان پر، ہماری زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کیوں رہتا ہے؟ یعنی کہ سب کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ رب العالمین، سارے کے سارے جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا رب، انسانوں جن کا، ہر پیدا کی ہوئی چیز کا، ہر ایک چیز کا رب ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ رب کے جو عربی لغت کے اعتبار سے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرورش کرنے والا، ہماری پرورش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تربیت کرنے والا، ہماری تربیت اللہ تعالیٰ نے کی قرآن پاک کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری پرورش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے ذرائع بھی پیدا کر دیے، یعنی کہ ماں باپ، ہوا، پانی، اناج، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا کی۔ میرا اللہ تعالیٰ، آپ سب کا اللہ تعالیٰ، وہ صرف اور صرف ہمیں پیدا کرنے والا نہیں بلکہ اس کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ عالم کی جمع ہے، یعنی کہ عالمین، عالم کی جمع ہے سب جہانوں، جنوں کا الگ جہان ہے، انسانوں کا الگ ہے، نباتات ہے وہ اس کا جہان الگ ہے، نباتات کا، جتنی بھی اس کی مخلوقات ہے میرے علم میں نہیں، آپ کے علم میں نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی مخلوقات ہیں۔ وہ سب کے سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے جس کی حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ سیاہی ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف جو لکھی جائے تو وہ لکھی پوری نہیں ہوگی۔ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو سب کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، سب کو اس کی ضروریات کی چیزیں